کشمیر کی مزاحمتی قیادت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنی بقا اور تشخص کے لیے کل ہر حال میں سڑکوں پر نکل آئیں اور بھارت کے ظالمانہ اور جابرانہ اقدامات کے خلاف فقید المثال احتجاج کریں۔ حریت قائدین جو مقید ہیں نے کارکنوں اور پرجوش نوجوانوں کے ذریعے پوسٹر چسپاں کرائے ہیں جن میں عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ کل نماز جمعہ کے بعد بھارتی فورسز کی طرف سے قائم کیے گئے پابندیوں کے تمام حصار توڑ دیں اور اقوام متحدہ کے دفتر کی طرف مارچ کریں۔ حریت قیادت نے کہا ہے کہ بھارت کے جبر و استبداد کے باعث کشمیریوں کی شناخت اور بقا داؤ پر لگ گئی ہے اور اسے بچانا زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور آج 18ویں روز بھی قابض اور دہشت گرد بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں سخت کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے رکن علی مطہری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایران سمیت تمام مسلمان ممالک پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق علی مطہری نے مجلس شورا اسلامی کے جاری اجلاس میں کشمیر کی حمایت میں ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مسلمان عالم کی تقدیر سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اب سنیے تبصرہ۔ بھارت نے 5 اگست کو تمام انسانی اور جمہوری اقدار، بین الاقوامی قوانین و ضوابط، یہاں تک کہ خود اپنے آئین اور کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کو حاصل خصوصی درجے کو ختم کر دیا۔ نریندر مودی کی فسطائی حکومت نے کشمیری عوام سے پوچھنا تو درکنار، انہیں باقاعدہ باندھ کر اور عملاً یرغمال بنا کر ان کی صدیوں سے قائم جداگانہ تشخص پر کاری ضرب لگائی۔ بھارت کے اس اقدام کے نتیجے میں کشمیری عوام اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں دنیا کی کسی بھی قوم کو پہنچایا جائے تو اپنی بقا کی خاطر اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا ناگزیر بن جاتا ہے۔ حریت قیادت جو گھروں، تھانوں اور جیلوں میں مقید ہے نے یہ بھانپتے ہوئے کہ اب کشمیری عوام کی زندگی اور موت پر بن آئی ہے، عوام سے پوسٹرز کے ذریعے اپیل کی ہے کہ وہ کل نماز جمعہ کے بعد بھارتی پابندیوں کے تمام حصار توڑیں اور اقوام متحدہ کے دفتر کی طرف مارچ کریں۔ کشمیریوں کے لیے اب یہ ناگزیر بن چکا ہے کہ وہ اپنے تشخص اور بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں۔ اب انہیں روایتی مزاحمت سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔